جب حضرت نوح علیہ السلام مایوس ہو گئی اور دشمن اپنی دشمنی میں اکڑتے رہے تو حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی ہی نرمی اور عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا اور کہا، اے خدا، جب میں تیری تابعداری اور بندگی کی طرف ان لوگوں کو بلاتا ہوں تاکہ تو انہیں بخشے تو یہ اپنی اکڑ میں کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، اپنے چہروں پر کپڑا ڈال لیتے ہیں اور میری بات سنتے ہی نہیں بلکہ اپنی کفر میں اور تیز ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ بندہ مجبور ہے، تو ہر ایک کا قدرت رکھتا ہے، تو اے خدا غارت کر دے ان دشمنوں کو، ان انکاریوں کو، اور ان کے ملک اور علاقوں کو مت چھوڑ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی آواز اللہ نے سن لی، عذاب کا فیصلہ ہو گیا، قوم کو طوفان سے ہلاک کر کے پانی کے راستے سے دوزخ کی آگ میں ڈالیں گے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے لیے یہ فیصلہ ہوا کہ ان سب کو ہم اس عذاب سے بچائیں گے اور ناؤ میں بیٹھا کر طوفان سے محفوظ رکھیں گے۔ اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے قوم پر ایسا عذاب آیا کہ قوم کی نسل چلنے کا سلسلہ ہی رک گیا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پیڑ بونے کا حکم دیا۔ 20 برس کی مدت میں یہ پیڑ خوب بڑا ہو گیا۔ پھر جبریل نے بتایا کہ اس پیڑ کی لکڑی سے ناؤ بنانا شروع کر دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ناؤ بنانا شروع کر دی۔ نوح علیہ السلام کو یہ کام کرتا دیکھ کر دشمنوں کو ان کو ستانے اور چڑھانے کا موقع مل گیا۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور کہتے، اے نوح، اب تم نبی کے رتبے سے گر کر بڑے ہی کب سے ہو گئے؟ کیا پیغمبری کے کاموں میں اکتا گئے؟ ناؤ تو بنا رہے ہو پر پانی کہاں ہے جس پر یہ چلے گی؟ یہ سن کر حضرت نوح نے فرمایا، تم تو اپنے انجام سے بے خبر ہو، دنیا میں ایسے پھنس گئے ہو کہ آخرت کی تم کو خبر ہی نہیں ہے۔ تم تو آج ہمارا مذاق تو اڑا رہے ہو لیکن خوب سمجھ لو کل ہماری باری آئے گی، ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام اپنی ناؤ تیار کرنے میں جٹی رہی۔ جب ناؤ تیار ہو گئی تو انہوں نے تختی کے جوڑ پر ہر حصے کو روکنے کے لیے ایک کیل لگائی اور اللہ کے حکم کے مطابق شمشاد کے تختوں کا تابوت بنایا حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک جسم کے لیے، اور اسی وجہ سے اللہ نے ان کے جسم کو طوفان سے بچا لیا۔ پھر حضرت جبرائیل نے ہر جنس کے پکچھی اور جانور جو دھرتی پر پائے جاتے تھے حضرت نوح کے پاس جمع کیے۔ حضرت نوح نے ہر جانور کا ایک جوڑا لے کر ناؤ میں چڑھایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے جتنے دینی ساتھی تھے انہیں بھی ناؤ میں سوار کر لیا۔ جب یہ 82 لوگ ناؤ میں سوار ہوئے اور ان کے تمام سامان بھی ناؤ میں لاد لیے گئے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب شروع ہوا اور تنور سے پانی کا فوارہ نکلنا شروع ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کا بیٹا کنعان ناؤ پر نہ آئے۔ کنعان نے تو کہہ دیا کہ میں کسی پہاڑی پر پناہ لے لوں گا۔ حضرت نوح بولے کہ اس سے کام نہ چلے گا، نہ پہاڑ کی پناہ کام دے گی، نہ کسی جھاڑ، نہ کسی پیڑ پودے کی، اس لیے تم اب بھی ناؤ میں آ جاؤ۔ لیکن وہ نافرمان بیٹا تھا، نہ مانا۔ اسی بیچ ایک موج آئی اور اسے ڈبا دیا۔ حضرت نوح کو ان کے ڈوبنے پر بڑی دیا آئی، عرض کی کہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ اپنوں میں سے ہے، اور اے اللہ، تو نے اپنوں کو بچانے کا وعدہ کیا تھا، امید ہے تو اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ حکم ہوا، اپنا وہ ہے جو بھلے کاموں والا ہے، برے کاموں والا اپنا نہیں ہے۔ 40 دن تک طوفان کا یہ پانی زمین کو ڈبوتا رہا، آسمان سے بارش بھی ہوئی، زمین سے پانی کے فوتے بھی پھوٹے، تمام آبادیوں کے مکان، باغ، مال، جائیداد اور تمام لوگ اس طوفان کی بھیٹ چڑھ گئے۔ ہر طرف پانی ہی پانی تھا، یہاں تک کہ پہاڑ بھی اس میں ڈوب گئے، لیکن نوح علیہ السلام کی ناؤ میں جو لوگ سوار تھے وہ جھکولے کھاتے ہوئے اندھیرے بھری ہواؤں میں و پانی کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کی پناہ میں تھے۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈوبنے سے بچا لیا۔